اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بڑا ہی اہم ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑا سننے والا ہے، غور طلب ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی قیمتی ہے، جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر خسارہ ہو جائے، کاروبار کے اندر خسارہ ہو جائے، وہ قابل تلافی ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے پاس، اگر یہ ضائع ہو جائے، یہ گزر جائے تو یہ دوبارہ چیز نہیں ملتی۔ اس کا نام ہے وقت، زندگی۔ میرے اور آپ کے پاس جو چند سانسیں ہیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کا نام وقت ہے۔ یقیناً 2024 اینڈ پہ ہے، چند ایام باقی ہیں، تو اس مناسبت سے میں نے سمجھا کہ کچھ اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ نصیحت آمیز گفتگو کروں، تاکہ میرا بھی اور آپ کا بھی بھلا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، دنیا کے لوگ ان چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں جنہوں نے ساتھ چھوڑ جانا ہے۔ بڑا خوبصورت مکان بناتے ہیں، دن رات انسان لگا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس مکان کے اندر رہنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ ایک نہ ایک دن تو اس مکان کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ تو میں ان فانی چیزوں کو جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دینا، مجھ سے بے وفائی کرنی ہے، میں ان کو عبادت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوپر، اللہ کے احکام کے اوپر کیوں ترجیح دیتا ہوں؟ یہ بڑا احمق پن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، عقل مار دیتا ہے، وہ اٹیک ہی عقل کے اوپر کرتا ہے، وہ اٹیک ہی دماغ کے اوپر کرتا ہے۔ ایسے خیالات ذہن کے اندر، او بھائی فلاں کے مکان بڑے اچھے، تو مکان بنا، فلاں عیش و عشرت میں ہے، بڑا اس کے پاس پیسہ ہے، تو بھی یہ کر۔ ایسا ورغلاتا ہے، ایسا اٹیک کرتا ہے کہ انسان بعض اوقات دکھ کا مقام ہوتا ہے، لیکن انسان خوشی کر رہا ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ جو ہی سال گزرے گا، نیا سال چڑھے گا نا، 2025 شروع ہوگا، تو کئی لوگ مبارکیں دیں گے، جناب نیا سال مبارک ہو۔ کچھ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، بڑی خوشی کا اظہار کریں گے۔ اب ان کی عقل کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ ایک سال تو تمہاری زندگی سے کم ہو گیا ہے، ایک سال تو تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے۔ وہ ایک سال ایک بڑا وقت ہے، وہ تو تجھ سے چلا گیا ہے، اور تو خوشی منا رہا ہے، مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، اور مبارک دے رہا ہے کہ جناب نئے سال کی آمد مبارک ہو۔ ہے نا بے وقوفی اور جاہلیت کہ کسی چیز کے کھونے پر یہ خوشیاں بنا رہا ہے، یہ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے کہ جی نیا سال آ گیا ہے، مبارک ہو۔ اور بہت زیادہ میرے محترم بھائیوں، اس کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر کانفرنسیں کی جاتی ہیں، اور بڑا اس کو منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ میرے محترم بھائیوں، یہ تو رونے کا مقام ہے کہ ایک سال میری زندگی سے کم ہو گیا، میرا جسم کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے یہ وقت جو گزرتا ہے یہ انسان کے جسم کو کاٹتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے جب اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یقیناً جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا نام و نشان، ان کی شکل یاد نہیں رہی، ان کی شکل تک بھول چکے ہیں۔ اس وقت نے بھی ہمارے ساتھ میرے محترم بھائیوں یہی کرنا ہے، سمجھنے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کی زندگی کے اندر وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسلمان کی زندگی کے اندر ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے
وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں واللیل، قسم ہے رات کی، رات ایک وقت کا نام ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں والنہار، قسم ہے دن کی۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ ایک چیز ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، وہ کس قدر ویلیویبل ہے، کس قدر اہم چیز ہوگی۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس صورت کے اندر اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر بڑی بات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یقیناً پوری انسانیت خسارے کے اندر ہے، پوری کی پوری انسانیت گھاٹے کے اندر ہے۔ شکر کرے اگلے الفاظ آ گئے، کچھ دل کو تسلی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب نیک عمل کرنے کے لیے تو میرے محترم بھائیوں وقت چاہیے، وقت کی ضرورت ہوگی۔ نیک عمل کے لیے وقت نکالیں گے تو انسان نیک عمل کرے گا نا۔ آج تو میرے محترم بھائیوں وقت ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ پتہ نہیں انسان نے کیا سوچ لیا ہے کہ دنیا فتح کرنی ہے یا دنیا ہی کمانی ہے، دنیا کو بنانا ہے۔ ایک جمعہ جو 8ویں دن ہفتے بعد یہ دن آتا ہے، مبارک دن ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جو ہی نماز کا وقت قریب ہوگا پھر مسجد بھری جائے گی، کہتے ہیں جی ہمیں ٹائم نہیں ہے، فارغ لوگ بیٹھیں، مسجد کے اندر فارغ لوگ جائیں، ان کو بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں تو، ہمارا تو اتنا بڑا ذمہ دارہ ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے، ہم تو بڑے مصروف لوگ ہیں، ہمارا تو بڑا سٹیٹس ہے۔ مسجد کے اندر تو غریب غربا اور بیچارے جو فارغ ہیں، جن کو ٹائم ہی کوئی، جن کو کام ہی کوئی نہیں، وہ جائیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایک دن آئے گا پھر آنکھیں کھلیں گی، پھر بڑا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے بڑا دیکھ لیا، اللہ ہم نے سن لیا ہے، اللہ ہم نے سب دیکھ لیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے بیکار، آج تمہارا دیکھنا بیکار، آج تمہارا سننا بیکار ہے۔ دنیا کے اندر دیکھنا تھا، دنیا کے اندر سننا تھا، اس وقت تم اندھے اور تمہارے کان، تم بہرے بنے ہوئے تھے، تم نے سنا نہیں نہ دیکھا ہے۔ آج کیا دیکھ رہے ہو؟ آج تو بیکار ہے سب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر بصیرت عطا فرمائے، اللہ سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی صلاحیت اللہ ہمیں دنیا کے اندر نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ نے قسم اٹھائی کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سوائے ایمان والوں کے، نیک عمل کرنے والوں کے، اور جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ جن کے اندر یہ 4 باتیں ہیں، یہ خسارے سے بچے ہیں، باقی ساری دنیا خسارے کے اندر ہے۔ اب یہ میرے محترم بھائیو قرآن ہے، تو وقت کی میرے محترم بھائیو قدر کریں، اس کو سمجھیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا کا سارا سونا بھی دے دیں، ایک پل بھی آپ کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اتنا قیمتی وقت میرے محترم بھائیوں اور انسان کہاں گزار رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، امام ابن القیم فرمایا کرتے تھے کہ یہ زندگی، یہ حیات مستعار ہے، یہ اللہ نے ادھار وقت دیا ہے، یہ کسی وقت بھی اللہ نے واپس لے لینا ہے اور بتائے بغیر واپس لینا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس لے لیا۔ لیکن جو اس وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے انعام رکھا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جو اس وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتا میرے محترم بھائیو، اس کے لیے جہنم کے شعلے ہیں، جہنم کی آگ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اب یہ بات اللہ نے انسان کے، یہ فیصلہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، چاہے تو وہ اپنے لیے، اپنے استقبال کے لیے جنت کے پھول تیار کرے، چاہے تو اپنے استقبال کے لیے پھر جہنم کے شعلے تیار کرے۔ یہ اللہ نے اختیار دے دیا، اللہ نے انسان کے ہاتھ میں یہ فیصلہ دے دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ وقت کی قدر نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کی حدیث سنیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 6412 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔
دو نعمتیں ایسی ہیں انسان کے پاس، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں، جن میں اکثر انسان وہ ان کے بارے میں خیال نہیں کرتے، ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، ان کو بیکار کر بیٹھتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ فرمایا الصحت والفراغ، ایک نعمت ہے صحت اور ایک نعمت ہے یہ وقت، یہ فارغ اوقات، یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں میرے محترم بھائیوں۔ شکر کریں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، سانسیں لے رہے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں گھروں کے اندر کئی سال ہو چکے ہیں، کومے کے اندر ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے، گھر والے بھی پریشان ہیں کہ نہ یہ مرے ہیں نہ یہ زندہ ہیں، اس قدر تکلیف دہ صورتحال میں ہیں وہ لوگ۔ ہم ہیں کہ ہمیں صحت کی کوئی فکر نہیں، اللہ نے صحت دے دی ہے، بس فضول کاموں کے اندر گزار رہے، اور فراغت، اللہ معاف فرمائے، فراغت مل جائے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اللہ کی حدیں توڑتے ہیں۔ جب بھی فارغ ٹائم ملتا ہے، آؤ جی فارغ ٹائم، موبائل کھولتے ہیں جناب، فلم دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، آؤ موبائل کھولتے ہیں فلاں مووی دیکھتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے اتنی غلط قسم کی موویاں نوجوان کے ہاتھوں کے اندر، یہ سب سے بڑا زہریلا سانپ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے جو آپ کو ڈسے گا، اتنا ڈسے گا کہ پھر اس کی تلافی نہیں ہوگی، پھر صرف پچھتاوا رہ جائے گا، کاش میں اپنے فارغ وقت کی قدر کر لیتا، اس کو میں سمجھ لیتا کہ یہ میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وقت کی قدر نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، وقت بڑا قیمتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جا رہے تھے تو کسی نے ان کو آواز دی کہ جناب بات سنیں، ذرا رکیں، ہم باتیں کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کے بندے سورج کو پکڑ پہلے سورج کو روک، سورج کو پکڑ، پھر میں آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ جن کی زندگی کے اندر وقت کی قدر ہوتی ہے وہ لمحے کی، ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 10 منٹ کی بات ہے، 1 گھنٹہ تو ہم نے کھیلنا ہے، 1 گھنٹہ تو ہم نے مووی دیکھنی ہے، گیمز کھیلنی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور جن کو فکر ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں وقت کی، وہ 1 لمحے کی بھی قدر کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اللہ کے بندے پہلے سورج پکڑ، اس کو روک، پھر میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، روک کے۔ وہ اللہ کے نیک بندے جو اولیاء اللہ ہوتے تھے، جب ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا دن گزر جاتا جس میں انہوں نے نیکیاں کم کی ہوئی ہوتی، رویا کرتے تھے کہ افسوس کرتے اس دن کے اوپر کہ آج کے دن میں نے نیکیاں کم کی ہیں، میں نے احکام کے اندر سستی کی ہے، وہ رویا کرتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ ہم تو گناہ کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جناب شیشے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ داڑھی کو صاف کر رہا ہوتا ہے، اچھی طرح صاف کر رہا ہوتا ہے، اور بندہ شیشے کے اندر اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اتنی ڈھٹائی ہے اور اس قدر مسلمانوں کے اندر ایمانی لیول کم ہو چکا ہے کہ گناہ کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، گناہ کے اوپر خوش ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کیجئے، ایمان کے کچھ لیول ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کسی گناہ کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، کہا اگر ہاتھ سے طاقت نہیں تو کم از کم زبان سے روکے، کہا زبان سے طاقت نہیں تو کم از کم گناہ کو برائی خیال کرے اپنے دل کے اندر۔ فرمایا ذالک اضعف من الایمان، یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے کہ انسان دل کے اندر کوئی گناہ دیکھے کہ گناہ کر رہا ہے، دل کے اندر برا جانے، فرمایا یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، جو بندہ گناہ کے اوپر خوش ہوتا ہے ذرا اس کے ایمان کا لیول چیک کریں کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کے اندر بڑے وزن ہوتے ہیں، سمجھنے والی ہوتی ہیں، ان کی باتیں زندگیوں کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ تو ایک اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے ان من علامتہ اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ينفع۔ جناب اللہ کا نیک بندہ کیا کہتا ہے
کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ اعراض کر لیں، اللہ تعالیٰ اس سے منہ موڑ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کی طرف توجہ کم کر دیں، اللہ اس سے منہ موڑ لیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کاموں کے اندر مشغول کر دیا ہے جس میں اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، یعنی وہ کام کر رہا ہے جس کا اس کو اپنی زندگی کا اس کو اپنا ذاتی فائدہ کوئی نہیں۔ حالانکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تو زندگی اس انداز سے گزارتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ تو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا مصروف ہوتا ہے، ایسا مشغول ہوتا ہے، ایسے فضول کاموں کے اندر مصروف ہوتا ہے جس کا فائدہ اس کو ذاتی طور پر بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کتنے ایسے نوجوان ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اور کبھی کدھر تھوڑا سا ٹائم ملا ہو جی کھیلنے چلیں، فلاں کام کرتے ہیں، ایسے اللہ معاف فرمائے ایسے برے دوست انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو ان کی زندگی دنیا کی بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک وقت آئے گا، اے نوجوان میری بات کے اوپر ذرا غور کر، ایک ایسا وقت آئے گا، قرآن سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 27 اور 29 ہے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، سننے والی، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے زندگی کی قدر نہیں کی، وقت کی قدر نہیں کی، برے لوگوں کے جانشین بنے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دوستوں کے اندر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو یہ انشاءاللہ یہ آیت ان کے ہوش اڑا دے گی اگر قرآن کے اوپر یقین ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ایک وقت آئے گا جب ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کھائیں گے، اتنی ندامت اور اتنی شرمندگی ہوگی کہ اپنے ہاتھ چبائیں گے، اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں داخل کر کے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہیں گے ہائے افسوس ہمارے اوپر، ہائے ہماری بربادی، کاش ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو اپنایا ہوتا، کاش ہم نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے زندگی کی قدر کی ہوتی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہیں گے کاش، ہائے افسوس، کاش ہم نے فلاں دوست کو، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ سارے یاد آئیں گے اوقات، دوستوں کے ساتھ گزری ہوئی ساری محفلیں، وہ سارے اوقات نظر آئیں گے کہ کاش، اس وقت لگیں گے کاش ہم نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور کیا کہے گا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ میرے پاس تو ہدایت آ چکی تھی، میرے پاس علم تھا کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ وقت عارضی ملا ہے، لیکن مجھے اس دوست نے تباہ و برباد کر دیا جس کے کہنے کے اوپر میں رات کو بھی گھر سے باہر ہوتا تھا، دن کو بھی گھر سے باہر ہوتا تھا، مجھے کام صرف یہی ہوتا تھا کہ آج ادھر سیر کرنے جا رہے ہیں، آج ادھر گھومیں گے، آج فلاں پارک کے اندر جائیں گے، آج فلاں مووی دیکھنی ہے، آج فلاں کام کرنا ہے، آج فلاں گیم ہے، آج فائنل ہے، ساری باتیں یاد آئیں گی، اور اس وقت پھر اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈالے گا اور چبا کے کھا جائے گا اپنے ہاتھ کو، اتنی ندامت، اتنی شرمندگی ہوگی اس انسان کو۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، میرے محترم بھائیوں، میرے قابل احترام بھائیوں، ویرو، خدا کے لیے اپنی وقت کی قدر کیجئے، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر یہ ضائع ہوگی، اللہ کی عزت کی قسم ہے سب کچھ ضائع ہو گیا، آپ کے بڑے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بات ہے آپ کو سٹیٹس ہے، آپ کو مل گیا، شہرت مل گئی کہ آپ بڑے جناب پڑھ لکھ گئے ہیں، بڑا معاملہ ہے، بڑا کچھ ہے، بڑا لوگ آپ کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، یہ سارا بیکار اور ضائع ہو جائے گا اگر آپ نے وقت کی قدر نہ کی۔ اور آگے سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 5534 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال کے ساتھ سمجھایا، فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء، برے اور اچھے انسان کی دوستی کی اللہ نے مثال دی، فرمایا کحامل المسک،
جو اچھی دوستی رکھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی محفل کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال اس انسان جیسی ہے جو انسان عطر فروش ہے، خوشبو بیچنے والا ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، جب انسان خوشبو والے کے پاس جائے گا، اگر واقف ہوا، دوست ہوا، تو یقیناً وہ تحفے کے اندر خوشبو دے دے گا۔ اگر وہ نہیں دے گا تو شاید آپ کے ذہن کے اندر خیال آ جائے کہ یہ خوشبو بہت اچھی ہے، آپ اس کو لے لیں گے۔ اگر یہ بھی نہ ہوا تو کم از کم آپ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھیں گے آپ کو خوشبو ہی محسوس ہوگی، آپ معطر ہوتے رہیں گے، آپ کے اذہان، آپ کے قلوب معطر ہوتے رہیں گے۔ اور فرمایا جو برے دوست کی محفل ہے، اس کی یہ ہے کہ ایک بھٹی دھونکنے والا، ایک آگ جلانے والا، اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کے کپڑوں کو آگ کے ساتھ جلا ڈالے گا، یا کم از کم جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں آپ کے پھیپھڑوں میں، آپ کے پھیپھڑوں کے اندر وہ بدبودار دھواں وہ ضرور داخل ہوگا، آپ بدبودار دھویں کے اندر رہیں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ شیطان نے اتنا ورگلایا ہے، جتنے غلط معاملات ہیں، غلط کام ہیں اور غلط کاریاں ہیں، انہی کے اندر دل لگتا ہے۔ نیک کام کے اندر اور نیکی کے معاملات کے اندر اتنا دل اچاٹ ہو جاتا ہے کہ یہی ہوتی ہے کہ یار بس کرے، نماز لمبی ہو گئی، اتنا لمبا رکوع ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، جنازے میں چلے جائیں، کوئی میت کے لیے اس کا آخری حق ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ دعائیں کر دیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں، اتنا لمبا جنازہ پڑھ دیا، اتنا لمبا۔ او بھائی، جتنی دعائیں اس مرنے والے کے لیے ہو رہی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر آپ کو دعاؤں کا ترجمہ آتا ہو، اتنی دعائیں آپ کے لیے وہ امام آپ کے لیے کر رہا ہے، آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور آپ کو دعا لینے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اور آپ گھبرا رہے ہیں کہ جناب بہت لمبا ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو، یہ بات بڑی المناک اور المیہ ہے کہ نیکی سے دل اچاٹ اور برائی اتنی گندی ہے، اتنی دل خراش برائی ہے کہ اگر باحیا بندہ وہ گفتگو سن لے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے، لیکن وہاں اس کا دل لگتا ہے، وہاں اس کے گھنٹوں گزر جائیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس سے بڑا میرے محترم بھائیو افسوس کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی تکلیف دہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ جہاں بے حیائی اور یعنی کی محفل ہو وہاں کبھی دل اچاٹ نہ ہو، اور جہاں نیکی کا معاملہ ہو وہاں ہر وقت ذہن کے اندر بات ہی یہ آئی کہ مولوی صاحب بس کب کریں گے، کب ہماری اللہ معاف فرمائے ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ آپ کو قرآن و حدیث سنا رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے، محمد کریم علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ کب جان چھوڑے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ آپ کے ایمان کا لیول ہے، یہ ان لوگوں کے ایمان کا لیول ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی محبت کا یہ انداز ہے، یہ لیول ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، قیامت کے دن پھر ایسی محفلیں جو دوستوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی یہ بڑی یاد آئیں گی، بڑا ان کے اوپر افسوس، بڑی ندامت، بڑی تکلیف ہوگی کہ میں کیا کرتا رہا، جو میں کرتا رہا۔ جب وہ سارا سامنے آئے گا، وہ رجسٹر کھلے گا، میرے محترم بھائیو قرآن کہتا ہے پھر اس کا منہ ایسا کالا ہوگا، ایسا سیاہ ہوگا جیسا یہ جہنم کے اندر داخل ہو کے واپس آیا ہے، اتنی سیاہی اس کے چہرے کے اوپر آ جائے گی جب یہ نامہ اعمال دیکھے گا۔ وہ سارے کرتوت، وہ ساری تنہائی کے گناہ، وہ سارے دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور وہ فحاشی کے اوپر مبنی گفتگو جس کے اندر یہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا تھا، اپنا فارغ وقت ضائع کرتا تھا، جب سامنے آئے گا نا، جو ہی پڑے گا پھر اس کا منہ پڑھتے پڑھتے اس کا منہ سیاہ ہوتا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں وقت کی قدر کر لیں، خدا کے لیے میں آپ کو منت سماجت کرتا ہوں، آپ کا ترلا لیتا ہوں اللہ کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کی خیر خواہی کرتا ہوں، اپنی بھی اور آپ کی بھی۔ اس وقت کی قدر کیجئے جو دوبارہ نہیں ملنے والا۔ قرآن نے سارے ماضی کے واقعات بیان کر دیے ہیں، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے کہ سارے اس وقت ترلے لیں گے اللہ کے، منتیں کریں گے اللہ ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے، ایک دفعہ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، ہم کتنے نیک ہوتے۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، وقت گزر گیا، دوبارہ نہیں ملنے والا۔ تو میرے محترم بھائیوں، خدا کے لیے اپنے وقت کی قدر کیجیے۔ اور ایک میرے محترم بھائیوں اکثر ایسا ہوتا ہے، وقت ضائع کرنے کے کچھ معاملات میں بیان کرتا ہوں کہ عشاء
کہ نماز کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، دیر تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں، یہ جو عشاء کے بعد کی اوقات ہے نا، یہ اللہ نے سکون کے لیے، آرام کے لیے، نیند کے لیے بنائے ہیں، لیکن ہم الٹ چلتے ہیں۔ ہم الٹ چلتے ہیں، جو اوقات اللہ نے آرام اور سکون کے لیے بنائے ہیں وہ باتوں کے اندر گزارتے رہتے ہیں، رات گئے تک گفتگو کے اندر، باتوں کے اندر، ٹی وی کے سامنے، ڈرامے کے سامنے بیٹھے ہیں، اور پھر جب رات آدھی گزر جاتی ہے پھر سو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو اب آدھی رات شروع ہو رہی ہے وہ تو بڑا قیمتی وقت ہے، وہ تو جاگنے کا وقت ہے، وہ تو اللہ والوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت تو اللہ خود ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، صحیح بخاری کے اندر 1145 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب رات 1/3 باقی رہ جاتی ہے، یعنی ایک حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لے کے آتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور اللہ خود آواز دیتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ یہ محمد کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آوازیں دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ آپ کو آوازیں لگا رہا ہے، لیکن یہ بدبخت انسان، یہ تو رات گئے تک جاگتا رہا ہے، اس نے تو اپنے آرام کا ٹائم جاگ کے گزارا ہے، اور قیمتی گھڑیاں، قیمتی ساعات جو اللہ کی عبادت کا وقت تھا، اب یہ ایسے سو گیا ہے کہ اس کی فجر بھی جائے گی، تہجد تو کیا، اس کی فجر بھی جائے گی، اور فجر کے بعد کا وقت بھی جائے گا، اور کب نماز پڑھے گا؟ جب سورج طلوع ہو جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو بندہ فجر ضائع کرتا ہے، فجر کے اوقات ضائع کرتا ہے، اور اس وقت نماز پڑھتا ہے جب سورج نکل آتا ہے، اور رات گئے تک جاگتے رہتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ جتنا بھی کما لے، سونے کے برتنوں میں کھائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اس کا چہرہ دنیا کے اندر بھی سیاہی ہوگا، پریشانیوں کے ساتھ اس کا چہرہ نمایاں نظر آئے گا، اس کو کبھی سکون اور کبھی برکت نہیں ملے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی غفلت ہے کہ جو رات گئے تک جاگنا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی؟ صحیح بخاری کے اندر 4547 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، میرے نبی نے ناپسند کیا ہے عشاء سے پہلے سونا، اور میرے نبی نے ناپسند کیا ہے عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم الٹ چلتے ہیں، ہم باتیں عشاء کے بعد کرتے ہیں، ہمارا ٹائم ہی وہاں شروع ہوتا ہے، جب عشاء ہو جاتی ہے گھر میں بیٹھتے ہیں پھر باتیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ کے نبی کی ذات سے پیار ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے پیار ہے، تو آپ کے طریقے کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو اپنائیں، عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کے بعد فوری سو جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آپ کو انشاءاللہ تہجد بھی نصیب ہوگی۔ وہاں پر جو عبادت کی لذت ہوتی ہے وہ وہی جانتے ہیں جو وہاں اس وقت اٹھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ لذت نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک وقت کا سب سے بڑا جو ضیاع ہے وہ یہ موبائل فون ہے، یہ بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے۔ نوجوان کی زندگی بڑی قیمتی تھی، کاش یہ اپنی جوانی مسلمانوں کے لیے گزارتا، امت کو لیڈ کرتا، بڑے بڑے یہ کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ساری جوانی اپنے موبائل کے اوپر صرف کر دی ہے کہ بس میں ہوں اور یہ میرا موبائل ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، سارا دن اسی کے اوپر ٹائم۔ میرے محترم بھائیوں، سوچیں، یہ بہت بڑا قاتل ہے آپ کے اوقات کا، آپ کی سب سے قیمتی متاع کا سب سے بڑا غرق کرنے والا یہ موبائل ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ بڑے بڑے نوجوانوں کو لے ڈوبا ہے، اور پتہ نہیں اس کا فتنہ کتنا پھیلے گا اور کتنا نقصان دہ ہوگا۔ گھنٹوں گزار دیتے ہیں میرے محترم بھائیوں، موبائل کے اوپر گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بس آخری بات انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ صحیح ترغیب کے اندر
3355 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لے، یعنی 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لے۔ لیکن آج کا نوجوان تو بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا ہو رہا ہے، کیونکہ جب رات گئے تک جاگنا ہے اور موبائل سے ہی لو لگا کے رکھنی ہے، نہ فجر نصیب، نہ ظہر، نہ عشاء، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے چہرے کے اوپر جھریاں پڑیں گی، چہرے کے اوپر افسردگی آئے گی، چہرے کے اوپر سیاہی آئے گی، چہرے کے اوپر ندامت، پریشانی اور افسوس کی علامات ظاہر ہوں گی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جوانی کی قدر کر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی کا سب سے بڑا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے۔ آپ عبادت بڑی اچھی کر سکتے ہیں، آپ پڑھ لکھ سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن جب بوڑھے ہو گئے تو میرے محترم بھائیوں پھر نماز بھی اشاروں سے پڑھنی پڑے گی، پھر نماز بھی اشاروں سے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَصِحْتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو، مال، اپنی صحت کی قدر کر لے، اس کو غنیمت سمجھ لے، اس کے ساتھ فائدہ اٹھا لے۔ وہ میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کی دین جو ہے یہ صحت ہے، لیکن اگر فضول کاموں کے اندر، غلط کاریوں کے اندر گزار رہے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ اس کی اہمیت سمجھیں، صحت ہے تو سب کچھ ہے، دعائیں بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، اللہ کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر صحت کے ساتھ میرے محترم بھائیوں آپ کھیل رہے ہیں تو یاد رکھیے پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اور جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور غربت سے پہلے، فقر سے پہلے اگر حالات اچھے ہیں، دن اچھے ہیں تو اس دنوں کی قدر کر لے، کچھ اپنے لیے جمع کر لے، کچھ اپنے لیے آسانیاں مہیا کر لے۔ اگر اللہ نے تجھے غنا عطا کیا ہے، تونگری عطا کی ہے، تو فقیری کے دن سے پہلے اپنے آپ کو سیٹ کر لے۔ اور آگے جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی ایسی مصروفیت آ جائے، اس مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت سے فائدہ اٹھا لے، اپنی فراغت کی قدر کر لے۔ میرے محترم بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ اللہ نے اچھا ان کا کاروبار ہے، اچھا بزنس ہے، کوئی خاص مصروفیت نہیں، اس مصروفیت میں اپنے رب کو راضی کر لے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر آپ آسانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صحت کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اگر کوئی بیماری آ گئی یا کوئی ایسی مصروفیت آ گئی یا ایسا بڑھاپا آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو جوانی کے اندر اپنی جوانی کی قدر کرتا ہے، اپنی صحت کی قدر کرتا ہے اور اللہ کو یاد رکھتا ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جب یہ بڑھاپے کے اندر ہوگا، کمزوری کے اندر ہوگا، بے بسی اور محتاجی کے اندر ہوگا، کسی معذوری کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن کی اس کی نیکی، اللہ اس کی جوانی کی نیکی کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ اتنا میرا اللہ قدر کرنے والا ہے۔ یہ اشاروں سے نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسجد نہیں جا سکا، اللہ فرمائیں گے یہ جوانی کے اندر با جماعت نماز پڑھتا تھا، اس کو جماعت کا ثواب عطا کر دو۔ یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور آخری بات جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کر لے اپنی موت سے پہلے۔ موت کے وقت پھر بڑے لوگ کہتے ہیں اور بڑا کچھ کہنے کو دل کرتا ہے کہ ایک موقع مل جائے میں نیک بن جاؤں، مجھے فلاں نیکی کرنی ہے، فلاں نیکی کرنی ہے، پھر یاد آتا ہے فلاں ایکڑ مسجد کو دے دو، فلاں ایکڑ فلاں کو دے دو۔ اس وقت فائدہ کیا میرے محترم بھائیوں نیکی کا؟ نیکی کا فائدہ اب ہے کہ انسان تندرست ہو، صحت مند ہو، پھر نیکی کرے، پھر مزہ آتا ہے۔ مرنے کے وقت نیکی کا کیا فائدہ؟ اس وقت ہوش آتی ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو تیری زندگی گئی،
اب تو جانے والا ہے، مال تو تیرے وارثوں کا ہونے والا ہے، تو وارثوں کے مال میں سے صدقہ کرنا چاہتا ہے، اس وقت پھر وہ اللہ تعالیٰ نا وہ سارے منظر کھول دیتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ جو میں کرتا رہا وہ تو ساتھ نہیں جائے گا، جانا تو یہ تھا، میں نے کیا نہیں ہے۔ اس وقت کہتا ہے یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی کر دو، یہ نیکی کر دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، وقت ایک تلوار کی طرح ہے، یہ کسی کو نہیں معاف کرتا۔ بیٹھا ہے تب بھی گزر رہا ہے، سویا ہے تب بھی گزر رہا ہے، کام کر رہا ہے تب بھی اس نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اب یہ گھڑی بند ہوگی، اس کا وقت چلا ہوا ہے، اس نے چلتے ہی رہنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ ایک وقت ہے، آہستہ 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 میرے محترم بھائیو ہمارا نام و نشان ہی مٹ جانا ہے۔ وقت کی کلہاڑی ہمیں لگی ہوئی کاٹنے، یہ ہمیں کاٹ رہی ہے، اس پہ یہ کاٹتی جائے گی، لیکن جو قدر کر لیں گے انشاءاللہ وہ سونا بنیں گے انشاءاللہ۔ جو ہی موت آئے گی، قبر کے اندر جائیں گے، سارے استقبال اور ساری اللہ کی نعمتیں رحمتیں ان کے لیے حاضر ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے نیک لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اللہ وقت کی قدر کرنے والوں کے اندر شامل فرمائے۔